بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسکراتا رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، آڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں۔ اس لہٰذا یہ بھی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی اور وہاں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصویر بھی نمایاں آپ کو نظر آتی ہے، ان کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ایسے نوٹیفیکیشن جو دلچسپ اور معلوماتی بھی ہوتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ کمنٹس باکس میں اپنے خیالات سے بھی ضرور مجھے مطلع فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سے۔ تو محترم ولاگ کا عنوان ہے ایاز سازشی۔ نمبر 2، نیاز کی دوسری سٹوری میں بھی پھر وہی بات کہ غلام سے وہ ترقی کر کے بادشاہ کے چہیتے وزیر کے رتبے تک پہنچا تھا، لہذا جوں ترقی کے زینے طے ہوئے ذاتی حالات بھی سدھرتے چلے گئے۔ کہاں غلام کی گودڑی، کہاں زرق برق وزیر کا لباس۔ بادشاہ کو مصاحبوں نے ایک دن خبر دی کہ ایاز رات کے اندھیرے میں شہر سے دور ایک اندھیری جگہ پر واقع کسی ٹوٹی پھوٹی کوٹڑی میں اکثر جاتا ہے اور ہمیں شک ہے کہ وہاں اس کی ضرور کسی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ غزنوی نے انہیں بڑا سمجھایا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کی وفاداری تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اور پھر زور دے کر کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن حاسدوں کا اپنا انوکھا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ جس کو نشانہ بنا لیں اسے صفحہ ہستی سے مٹا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہی ان کی جھوٹی انا کی تسلی ہوتی ہے اور وہ ایسا زوردار جال بنتے ہیں جس سے صرف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ بادشاہ کی بات سنی انسنی کر کے وہ اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہوئے ایاز کی ٹو میں لگے رہے۔ خیر ایک دن جیسے خبر آئی کہ ایاز پھر وہاں ہے، انہوں نے بادشاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ چھاپا مارے، لہٰذا بادشاہ سلامت بمایا حاسدوں کے چپکے سے دبے پاؤں کوٹھڑی پر پہنچا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب کو بڑا تعجب ہوا۔ کواڑ کھلوا کر جب بتی جلائی گئی تو بادشاہ سمیت سب حیران اور ششدر رہ گئے کہ وہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا۔ ایاز نے پھٹی پرانی گودڑی پہنی ہوئی تھی اور زار و کتار رو رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور جلدی سے آنسو پونچھے اور آداب بجا رہا ہے۔ پھر بھی بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے بھائی؟ جواب آیا کہ عالم پناہ، یہ میرا وہ لباس ہے جو میں نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب میں بطور غلام بکا تھا، اور سامنے لٹکا ہوا زرق برق لباس وہ ہے جو ایاز وزیر کا ہے۔ میں گاہے بگاہے اس کوٹھڑی میں جہاں میں بطور غلام رہ چکا ہوں آتا ہوں، وہی لباس پہن کر خدا کے آگے جھکتا ہوں اور رو رو کر انتہائی عاجزی سے اس کا شکر بجا لاتا ہوں تاکہ آج کی میری پوزیشن میرا دماغ خراب نہ کر دے۔ حضور، میں اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔
یوں سازشی بے نیل و مرام ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی ایاز ہیں جو پاکستان بننے کے بعد وزیر بن گئے، امیر کبیر بن گئے، لیکن اپنی اوقات یاد رکھنی تو کجا، اپنے غریب رشتہ داروں، سگی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے لا تعلق ہو گئے اور ان کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے ایک بہت بڑے بندے کے والدین کو اس کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے دیکھا، لیکن وہ بڑا بندہ اس ملک میں اکیلی مثال نہیں۔ ناظرین سامعین محترم، آج کا دوسرا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا، اور عنوان ہے ایاز اور حضرت خضر۔ شہنشاہ غزنوی کا جلوس اپنی تمام شاہی رعنائیوں کے ساتھ شہر کے بازار سے گزر رہا تھا۔ شان و دبدبہ، کورنش اور ہٹو بچوں کے شور کے درمیان غزنوی کے کان میں ایک آواز آئی، ہے کوئی ایسا جو اس فقیر کو 15 دن کھانا کھلائے تو میں اس کی ملاقات حضرت خضر سے کرا دوں گا۔ غزنوی نے فوری طور پر بزرگ درویش کو سرکاری لنگر سے 15 دن کھانا کھلانے کے احکامات جاری کیے۔ 15 دن کے خاتمے کے بعد درباریوں نے بلایا۔ درباریوں نے بابا کو دربار میں لا کر پیش کیا۔ بادشاہ درویش سے گویا ہوگا، کیوں بابا 15 دن کھانا ملا؟ جی حضور، جواب آیا۔ تو کرواؤ پھر حضرت خضر سے ملاقات۔ دوسری طرف سے شاہی مطالبہ آیا، جسے سن کر درویش نے بآواز بلند کہکا لگایا اور تمسخر کے انداز میں کہا کہ مجھے تو آپ کی عقل پر ہنسی آ رہی ہے۔ سوچو کہ اگر میں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کروا سکتا تو 15 دن کا کھانا آپ سے مانگتا۔ آپ بھی بڑے بھولے بادشاہ ہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ محمود شاہی جلال میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر لگا اپنے مشیروں اور درباریوں سے مشورہ کرنے کہ شاہ معظم کا مذاق اڑانے والے بابا کا کیا اشر کریں۔ پہلا مصائب گویا ہوا کہ اس بڈھے نے سلطنت غزنوی کی توہین کی ہے، اور اسے ایسا سبق دیا جائے کہ لوگوں کو عبرت آئے۔ میں مشورہ دوں گا کہ اس کا قیمہ کر کے کتوں کو ڈالا جائے۔ اس پر بادشاہ نے بابا سے پوچھا، کیوں بابا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بابا نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ دوسرے وزیر نے کہا، بھلا یہ بھی کوئی سزا ہے؟ میں تو کہوں گا کہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر اس کے جوتے بنوانے چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے؟ جواب آیا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر تیسرا وزیر بھی مشورے میں شامل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا سب سے بہتر سزا جو کہ دربار شاہی کی توہین کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بابا کو کولو میں ڈال کر اس کا تیل نکالو اور چراغوں میں جلاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شہنشاہ کا مذاق اڑانے کی کیا سزا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیوں بابا، کیسا ہے؟ بابا بولا، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ آخر بادشاہ نے ایاز کی رائے مانگ لی، جس پر ایاز نے دست بستہ عرض کی کہ جناب، اگر جان کی امان پاؤں تو اور کچھ عرض کروں۔ اجازت ملنے پر ایاز بولا، سلطنت غزنوی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ حضور، کون سا بحران آ گیا جو ایک درویش 2 ہفتے سرکاری لنگر سے روٹی کھا گیا؟ بابا کو انعام و اکرام دیں اور اس کو اپنی راہ لینے دیں۔ بادشاہ نے اس پر بھی بابا کی رائے مانگی۔ درویش نے کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ بابا کے جوابوں سے بادشاہ مخمصے میں پڑ گیا اور بولا، بابا بھی عجیب شے ہے جو ہر شخص کے مشورے اور تجویز سے اتفاق کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر بابا پھر بولا کہ میرا قیمہ تجویز کرنے والا فلاں کا بیٹا ہے اور وزیر بن کر بھی خون کا اثر ضائع نہیں ہوا۔
یہی حال اور ایسا ہی خون میرے چمڑے کی جوتی بنانے اور میرا کولوں میں تیل نکلوانے کا مشورہ دینے والے کا ہے۔ یہ فلاں فلاں کی اولاد ہیں، یہ دنیاوی ترقی تو کر گئے لیکن باطنی ترقی نہیں کر سکے۔ ہاں، میری رہائی کا مشورہ دینے والا ایک غلام تھا، لہذا عشق کا مشورہ اپنے خون پر گیا۔ ایاس جو شاہی آداب کے تحت سر جھکائے کھڑا تھا، اپنے متعلق ریمارک سن کر یکدم پکار اٹھا، بابا، اگر تو نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں کون ہوں تو پھر تم ہی حضرت خضر ہو۔ وہ نظریں اوپر کی تو بابا کو وہاں نہ پایا۔ ایسے ہی جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بے شمار واقعہ ہوئے۔ ان میں خاص بات بینڈ پارٹی کی طرح وزیروں کی وردی تھی، اور دوسری خاص بات تقریباً ہر روز کی دوسری شادی تھی، ہر وزیر کی دوسری شادی تھی۔ جوان تو جوان، بوڑھوں نے بھی اپنے سر کالے اور اولاد کی طرف سے دل سفید کر کے بیاہ رچا لیے تاکہ ترقی کے زینے تیزی سے طے کر سکیں۔ لیکن اچھا خون اور خاندان نیت اپنا وقار اور مقام آپ رکھتی ہے۔ ایسے حالات میں کسی اخبار نویس نے ڈاکٹر مبشر سے، جو اس وقت مرکزی وزیر تھے، پوچھ لیا کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، آپ دوسری شادی نہیں کریں گے؟ کیا خوب جواب دیا ڈاکٹر صاحب۔ اپنے ساتھی وزیروں کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے بیشتر کی بیویاں گوبر سے اپلے تھاپنے والی تھیں اور باقی بوڑھی ہیں، لہٰذا انہیں اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے یہ سب کچھ رچانا پڑ رہا ہے۔ مجھ پر پہلے ہی اللہ کا فضل ہے۔ بیوی کا نام بھی ہے، حسن بھی ہے اور شرافت بھی۔ اور کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا تیسرا ولاگ، عنوان ہے موضع تم کا مشورہ۔ ایوبی دور کی ایک پبلک گپ بتانے سے پہلے عرض کروں کہ پوری پاکستانی تاریخ پر اگر نگاہ ڈالے تو ملک میں بہت سے حاکم آئے، ہر ایک بڑے بڑے نظام لایا، اوپر والے نیچے گئے اور نیچے والے اوپر، بائیں والے دائیں اور دائیں والے بائیں۔ ملک کو ترقی سے ہمکنار کرنے اور خوشحالی لانے کے نام پر تباہ کیا گیا، اور تمام تجربوں کے باوجود پر نعرہ وہیں کا وہیں رہا۔ ایوبی دور میں شخصی آزادی کی بجائے سیاسی گھٹن تھی، حتیٰ کہ پریس تک آزاد نہ تھا، لیکن اس کے باوجود مادی اور معاشی ترقی کو چار چاند لگ گئے۔ فارن ڈپلومیسی بھی عروج پر تھی۔ چین سے بہترین سڑک کی تعمیر کے ذریعے زمینی رابطہ ہوا، سرحدی تعین ہوا۔ اسلام آباد RCD نے 3 بھائیوں کو مضبوط لڑی میں پرو دیا۔ مہاجروں کے کلیم کا کام پایا تکمیل کو پہنچا۔ وہاں آرڈیننس فیکٹری بنی، ہیوی میکینیکل انڈسٹری لگی، ڈیم بنے، کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں میڈل آئے، اسٹیڈیم بنے۔ ایوب نگر اور وحدت کالونی جیسے بے شمار رہائشی اسکیمیں معرض وجود میں آئیں۔ زرعی اصلاحات ہوئیں۔ سوئے کارنوں اور چولائی ہمارے دوست ہوئے۔ آئیزنہاور ہمارا مداح تھا۔ کامن ویلتھ میں ہماری قدر و منزلت تھی۔ اسٹیل مل کی بنیاد پڑی۔ صنعتی اور زراعتی ترقی کے لیے مخصوص بینکوں کو معرض وجود میں لایا گیا۔ چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قرضے جاری ہوئے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے علاوہ بے شمار چھوٹے بڑے کارخانے لگے۔ ایکسپورٹ بڑھائی گئی، بونس ووچر متعارف ہوا، یونیورسٹی کیمپس بنے، غیر ملکی امداد پر انحصار کم ہوا، اور پہلی دفعہ ویلیو ایڈڈ گڈز کا تصور آیا، اور یوں ملک کے بند انجن کی اوور ہالنگ ہوئی، پہیے بدلے گئے اور ملک کی
خوشحالی کی راہ اور ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوا۔ روزگار کے بے شمار مواقع غیروں کے لیے پیدا کیے گئے۔ پہلی دفعہ ہم جیسے غریب گھروں کے لوگوں کو بھی بغیر سفارش کے نوکریاں ملنی شروع ہوئیں، اور آج کے دور میں لمبی چوڑی واقفیت ہونے کے باوجود بھی میں یا میری اولاد یا میرے جیسے اور لوگ تعلیمی قابلیت کے باوجود چاہیں کہ افسری تو دور کی بات، کہیں کلرک، چپڑاسی یا سپاہی کی نوکری بھی مل جائے تو ناممکن ہے۔ اس مایوسی کی وجہ سے آج یہاں تمام کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ فراڈی اور نمبر 2 طریقے سے باہر بھجوانے والوں کا دھندا اپنے عروج پر ہے۔ اوہ، ہم بھی کون سا قصہ لے بیٹھے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ایوب خان کے دور کی، جس میں چین اور پاکستان بہت قریب ہو گئے۔ چین نے ہر میدان میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ ہندی چینی بھائی بھائی کے برعکس ہندی چینی بائی بائی ہو گیا۔ پھر ہم نے مسلم روایات کی پیروی کرتے ہوئے ایوب خان کا وہی ذلت آمیز حشر کیا جو ماضی میں فاتح ہند، فاتح چین، فاتح اندلس کا کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا۔ اب آتے ہیں ہم پبلک گپ کی طرف، جس کا شاید حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، لیکن اس گپ میں کافی وزنی اشارے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ موضع تنگ اور چون لائی سے ایوب خان کے ذاتی مراسم تھے۔ ایک دفعہ موضع تنگ نے ایوب خان سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستانی اور ہندوستانیوں کے فرق کو نمایاں کرتی ہے۔ جواب آیا، نظریاتی اور مذہبی فرق۔ اس پر موضع تنگ ہنسے اور کہا کہ آؤ تجربے کے طور پر ایک بندہ دہلی یا بمبئی سے اور دوسرا لاہور یا کراچی سے اٹھاتے ہیں اور دونوں کو لندن کے کسی چوک میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور کسی گورے کو کہتے ہیں کہ آؤ ذرا ان دونوں میں سے پہچانو کہ پاکستانی کون ہے اور ہندوستانی کون۔ یقیناً وہ ان میں تمیز نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک جیسی وضع قطع، ایک جیسے لباس اور ایک جیسی زبان کے ہوتے ہوئے ظاہری فرق تو کوئی ہے نہیں، اور باطنی فرق تو تحقیق کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ یوں موضع تنگ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ پاکستانیوں کی شخصیت ایسی بناؤ کہ کوئی غیر ملکی شخص جب سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہو تو اسے ہر چیز انڈیا سے مختلف نظر آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ چاہے اپنے لباس مختلف کریں، چاہے حجامت کا سٹائل بدلیں، چاہے کھانے کی عادات بدلیں، اور چاہے ٹریفک کو دائیں طرف لائیں، صرف اپنی تبدیلیاں لانے سے، ایسی تبدیلیاں لانے سے کوئی تیسرے ملک والا آپ کے شہریوں کو دیکھے گا تو پہچان سکے گا کہ یہ پاکستانی ہیں نہ کہ ہندوستانی۔ آج کے دور میں ایرانیوں نے اپنا لباس، اپنی پہچان بنایا ہے۔ دنیا میں جہاں سوٹ پر آپ کو ٹائی دکھائی نہ دے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو، خوبصورت چہرہ اور بہترین صحت ہو، پہچان چاہیے کہ وہ ایرانی ہے۔ اف میرے خدا، کتنا مشکل مشورہ دے دیا ایک عظیم شخص نے اس قوم کو، جس سے لیڈر اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں تو عظیم پاکستانی قوم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے خطے میں ایک زبان، ایک جیسا لباس اور ایک جیسی عادات اور ہمارا سماج بدلنے کی جرت کرنا تو دور کی کوڑی ہے۔ اسے تو موضوع سخن بنانا ہی ناممکن ہے۔ ہم اپنے علیحدہ علیحدہ اوزاروں سے اپنے اپنے حصے کی زبان نہیں کھینچ لیں گے۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگز۔ آج کے ولاگ 3 ولاگز تھے جن کے عنوان ہیں: نمبر 1 ایاز سازشی، نمبر 2 ایاز اور حضرت خضر،
نمبر 3، ماؤ زے تونگ کا مشورہ۔ یقیناً آپ کو تینوں ولاگ پسند آئے ہوں گے، تو مہربانی کر کے جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں اور لائک بھی کر دیں۔ نیز کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور اس طرح آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے اس قسم کے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز جو جناب محمد سمیم بٹ صاحب کے خوبصورت قلم سے نمودار ہوئے ہیں، وہ آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دوستوں کو، ہمارے سب دوستوں کو، اہل خانہ کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور دوستوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔